الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ایمان کا نواں تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو جانچتے رہیں کہ ہمارا ایمان کس حال میں ہے. الایمان یزید و ینقص، اس لیے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتا، آؤ ہمارے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ایمان کا تذکرہ کریں، ایمان کا مذاکرہ کریں. ایمان کے تذکرے سے، ایمان کے مذاکرے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. غزوہ احد کے موقع پر جب دوبارہ کفار نے حملہ کر دیا اور 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. جب واپس کفار چلے گئے اور احد کی صورتحال یہ ہے کہ 70 جنازے رکھے ہوئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا. مدینے میں غم کا ایک ماحول ہے. ایسے موقع پر کفار کو خیال یہ آیا کہ ہم ادھورا کام کر کے آ گئے، واپس چل کر کے دوبارہ حملہ کر کے جو بچی کچی مسلمانوں کی طاقت اس کو ختم کر دیا جائے. 70 شہید ہو گئے تھے، اگر اور حملہ کر دیتے تو ان کا کام ہی ختم کر دیتے. تو کسی نے صحابہ سے یہ آگے بتایا کہ وہ لوگ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. قرآن نے اسی بات کو الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، کہ جب لوگوں نے ان سے آگے کہا کہ بڑا لوگوں کا جم گھٹا اور بڑا لشکر وہ تیار کر رہے ہیں تمہارے لیے، تم سے مقابلہ کرنے کے لیے، یعنی ابو سفیان، فخشون، تاکہ ڈرو تم، یعنی خوف کا ماحول بنانے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرنے کے لیے، صحابہ کرام کے عزائم کو کمزور کرنے کے لیے افواہ آئی وہاں سے. یہ خبر پہنچی مدینے میں کہ ابو سفیان ایک لشکر جبار لے کر مدینے میں حملہ کرنے آ رہا پھر سے. تو یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ کہا جا رہا فخشو کو ڈرو تم، لیکن صحابہ تو ڈرنے والے نہیں تھے. صحابہ متاثر ہونے والے نہیں تھے.
جب یہ بات ان سے کہی گئی تاکہ ان کے اندر ڈر پیدا ہو، فزادہم ایمانا، قرآن کہتا ہے ان کا ایمان تو اور بڑھ گیا، اور ایمان بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کام بنانے والا ہے۔ بجائے ڈرنے کے، خوف کھانے کے، ان کی زبان پہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ باطل ہر زمانے میں چاہتا ہے کہ افواہ پھیلا کر ڈرائے، حق کو ڈرائے تاکہ حق ڈر جائے، حق دب جائے۔ لیکن مسلمانوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ان کے اندر ڈر نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ زبان پہ ہو، یقین ہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کا ایمان بڑھ گیا اللہ پر، اور ان کا ایمان بڑھ گیا۔ وہ بنی اسرائیل نہیں تھے، وہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں تھے کہ سامنے سمندر آ کر چلانے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے کہ موسیٰ کہاں لگے پھنسا دیے، سامنے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے فرعون کا، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑ لیے گئے، ہم تو پکڑ لیے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ہرگز نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ تو صحابہ بنی اسرائیل نہیں تھے کہ ڈر جاتے، گھبرا جاتے، بلکہ ان کا ایمان بڑھا۔ ایسے دوسرے موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، کفار نے حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک دیا، عمرہ کرنے سے منع کر دیا، اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئے عمرہ کریں۔ اور شرائط، صلح کی جو شرائط تھی وہ سخت تھی، یعنی ہر شرط مسلمانوں کے خلاف تھی۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کر لی اور مسلمان بغیر عمرہ کیے واپس چلے گئے۔ اس موقع پر اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یعنی مزاج کے خلاف وہ کام ہو رہا تھا۔ بڑے شوق سے عمرہ کرنے آ رہے تھے، اپنے وطن آ رہے تھے وہ، اور ان کو روک دیا گیا کہ عمرہ نہیں کرنا تمہیں۔ وہ چاہتے کہ وہ مقابلہ کرتے ہو، چاہتے کہ ان سے جنگ کرتے، لیکن اللہ کے رسول نے منع کر دیا، نہیں واپس چلو۔ سوچئے کیسی تمنائیں لے کر کے آئے تھے وہ کہ مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد پہلی مرتبہ عمرہ کرنے آ رہے تھے، کیسے اندر جذبات ان کے رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول نے منع کر دیا اور دب کر کے آپ نے صلح کی۔ ایسے موقع پر اللہ نے سکینت نازل فرما دی صحابہ کرام قلوب پر، ایمان والوں کے دلوں پر اللہ نے ایک سکون نازل فرما دیا کہ اس فیصلے پر وہ مطمئن ہو گئے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ ان کا ایمان اور بلند ہو جائے، ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے۔ ایسے بہت سارے مواقع ہیں جہاں پر قرآن میں آیا کہ ایمان زیادہ ہو گیا، حدیث بعد میں بھی آتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، اور حالات جیسے بھی آ جائے، جو صحابہ کرام کا معاملہ تھا وہ مسلمانوں کا ہونا کہ ہر زمانے میں ہر دور میں، اگر حالات سخت ہیں تو ایمان تو اور مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ آج ہم اس ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، روزانہ نئی نئی باتیں آتی ہیں، افواہ لوگ اڑاتے ہیں، اس کو اور بڑا بنا کے لوگ پیش کرتے ہیں تاکہ ڈر جائیں، آپ گھبرا جائیں، آپ ڈری میں زندگی گزاریں، آپ کے عزم، آپ کے ارادے بالکل کمزور ہو جائیں۔ اس لیے جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے، الیکٹرانک میڈیا کا استعمال ہوتا ہے، پرنٹ میڈیا کا استعمال ہوتا ہے،
تاکہ چاہے بات کچھ نہ ہو لیکن ڈرانے کے لیے بہت سی چیزیں آتی ہیں سامنے. ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی اور ایک ہندوستانی کی حیثیت سے بھی اس ملک پر ہم پورا حق رکھتے ہیں. آج پورے ملک میں آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، پورے ملک میں، اور ہماری تاریخ کو فراموش کیا جاتا ہے، جان بوجھ کر کے ہماری تاریخ کو فراموش کیا جاتا ہے. جبکہ اگر مسلمان آزادی کے جنگ نہ لڑتے تو یہ ملک کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا. آپ کسی بنگال کی سرزمین سے نواب سراج الدولہ نے میرا مقابلہ کیا، لیکن اس کے بہت خاص آدمی میر جعفر نے غداری کی. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کا مقابلہ کیا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ وفادار مر جائے لیکن کوئی غدار نہ پیدا ہو. وفادار 10-20 مر جائے، 100 مر جائے، اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک غدار نقصان کرتا. ایک غدار کی غداری سے پوری فوج ہار جاتی ہے، پورا ملک تباہ ہو جاتا ہے. لیکن ان کے ساتھ بھی میر ساتھی نے ان کے ساتھ غداری کی. ٹیپو سلطان فرماتے تھے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. اس ملک میں ہم عزت کے ساتھ جیئیں گے چاہے ایک دن ہم جیئیں. یہ تاریخی جملہ ہے ان کا کہ گیدڑ جو سیاہ ہوتا ہے، جو گاؤں میں چلاتا ہے راتوں میں، اس کی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. کیونکہ بزدل ہوتا ہے، وہ ڈرپوک ہوتا ہے، چاہے وہ 100 سال تک جیے. ہم بزدلی کے ساتھ نہیں جیئیں گے، ہم خوف کے ساتھ نہیں جیئیں گے، ہم ہمت کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ، چاہے شیر کی ایک دن کی زندگی ملے لیکن شیر کی جیسے جیئیں گے. اور جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو انگریز نے ان کے لاش کے پاس کھڑے ہو کر کہا آج سے ہندوستان ہمارا. انگریزوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کہا تھا جملہ. جس وقت ٹیپو سلطان شہید ہوئے تھے ان کے ڈیڈ باڈی کے پاس کھڑے ہو کر انگریز نے کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا. 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان آگے تھے، جس کو انگریزوں سے غدر کا نام دیا انگریزوں نے. اور اس کے بعد علماء کو پھانسی دی گئی، علماء کو توپ کے دہانے پر باندھ کر کے گولیوں سے بموں سے اڑا دیا گیا، کیونکہ علماء اس جنگ میں آگے تھے. 1857 کی جنگ آزادی میں علماء آگے تھے. صورتحال یہ ہو گئی تھی انگریزوں نے علماء کو اس طرح ختم کیا تھا کہ کوئی کسی گاؤں میں مر جاتا تھا تو جنازے پڑھانا نہیں ملتا تھا. دوسرے گاؤں لے جا کے جنازہ پڑھواتے تھے. معلوم ہوتا تھا فلاں گاؤں میں کوئی عالم ہے جو جنازہ پڑھا دیتا ہے، وہاں لے کے جا کے جنازہ پڑھواتے تھے. یہ صورتحال ہو گئی. 1947 کو جو ملک آزاد ہوا ہے تو اس میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے. اس مٹی کو ہمارے بزرگوں نے خون دیا ہے. ہم نے اس ملک کو عزت دی ہے، ہم نے اس ملک کو ترقی دی ہے، ہم نے اس ملک کو تہذیب دیا ہے، ہم نے اس ملک کو تاج محل سے عمارت دی ہے، ہم نے اس ملک کو لال قلعہ جیسی عمارت دی جہاں پہ آزادی کا جھنڈا آج بھی لہرایا جاتا ہے. ہم نے جامع مسجد دیا. ہمارا پورا حق ہے اس ملک پر کہ ہم ایک ہندوستانی واسی کی حیثیت سے، ایک ہندوستانی شہید کی حیثیت سے ہم عزت کے ساتھ ملک میں رہیں. اس لیے افواہوں پہ دھیان نہ دیا جائے اور عزت کی زندگی دی جائے. جہاں پر ہماری تاریخ کو فراموش کیا جاتا ہے وہاں ہماری تاریخ کو دہرایا جائے. اور آج بھی مسلمان اگر ملکوں کو ضرورت ہوگی تو مسلمان نمبر 1 پر رہتا ہے. جا کے آدمی انڈیا گیٹ پہ جا کے نام دیکھ لے کہ ان کے نام زیادہ لکھے یہاں پر. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. آج کہتے ہیں ہم سے یہ ہے چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. اس ملک پر ایک ہندوستانی کا حق ہے، وہ چاہے کسی بھی دھرم کا رہنے والا ہے، وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر وہ ہندوستانی ہے تو اس ملک کا پورا حق ہے. یہ اس کا ملک ہے. اقبال نے اس لیے کہہ دیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلشتہ ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا،
ہندی ہیں ہم وطن ہندوستان ہمارا. تو صحابہ کرام کے واقعات پڑھے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے آگے افواہ اڑائی اور کس طرح ڈرایا گیا اور کہا کہ فخشعوا، ڈرو ڈرو، ڈر کا ماحول پیدا کرنا چاہا، جو کام آج میڈیا کر رہا ہے. فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا. سونا چاندی کی کو جب آگ میں تپایا جاتا ہے تب خالص بنتا ہے. جب تک آدمی حالات سے نہیں گزرے گا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. مسلمان تو سوتا رہتا ہے، جب اس طرح کے حالات آتے تھوڑا جاگتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں. پھر اس کی غیرت جاگتی ہے. اللہ ایسے حالات لاتا ہے کہ مسلمان جاگے. اگر ملک کے حالات نہ ہوتے تو ہم سو رہے ہوتے. تو ایسے حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم جاگیں، اللہ پر ہمارا بھروسہ ہو، ہمارے ایمان میں ترقی ہو. تو ایمان کو ہم جانچتے رہیں کہ ہمارا ایمان کس حال میں ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، اس نے پوچھا من ایمان، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، نیکی کر کے تمہیں خوشی ہو. اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک، گناہ کر کے تمہیں افسوس ہو کہ تم مومن. ایک پیمانہ بتا دیا، ایک تھرمامیٹر دے دیا اللہ کے رسول نے ایمان کو جانچنے کا. اگر تمہاری کیفیت یہ ہے، تمہارا حال یہ ہے، نیکی کر کے اچھا لگتا ہے تمہیں، اندر سے سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، کسی بھوکو کھانا کھلا کے، کسی بیوہ کے سر میں آنچل ڈال کر، کسی یتیم کے بوجھے ہوئے چولہے کو جلا کر کے، کھلا کر کے، کسی بیمار کا علاج کرا کر کے، کسی کمزور کی مدد کر کے اگر تمہیں خوشی ہوتی ہے تو یہ ایمان ہے. گناہ کر کے تمہیں افسوس ہوتا ہے تو یہ ایمان ہے. اور معاملہ اگر ایسا ہے کہ گناہ کرنے کا موقع ملا اور نہیں کر پائے کسی وجہ سے، اور بعد میں افسوس ہو رہا ہے یار اتنا اچھا موقع ملا تھا، چانس ملا تھا، یہ بیچ میں گڑبڑی ہو گئی تو میں نہیں کام ہو جاتا، تو پھر ایمان ہمارا کہاں سمجھ گیا. ایسے ہی بہت سے واقعات ماضی میں گزر چکے ہیں کہ گناہ کرنا چاہتے نہیں کر پائے، تو آدمی کو گناہ یاد آتا ہے تو پھر افسوس کرتا ہے اگر یہ ہو جاتا تو کتنا اچھا رہتا ہے، فلانی بھیل ہو گئی ہمارے. ماضی کا گناہ یاد آ جانے پر دوبارہ پھر استغفار کرنا چاہیے. ایک ہے کہ ہم سے گناہ ہوا، ہم نے استغفار کیا، ماضی کا گناہ جب یاد آ جائے پھر استغفار کرنا چاہیے. تو مومن یہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس طرح بے چین ہوتا ہے جیسے کوئی شخص غصہ میں زہر پی لے، اور زہر پینے کے بعد زہر اپنا کام جب پیٹ میں جا کے کرے تو چلائے، وہ افسوس کرے کہ ہم نے کیا بیوقوفی کی ہے. ڈاکٹر کے پاس جائے اور پھر اس کا زہر نکل جائے، جان بچ جائے، وہ کہے کہ کام پکڑتے ہیں دوبارہ زہر نہیں پیئیں گے. یہ ہوتے ہی مومن کی شان. گناہ ہونے کے بعد جب تک توبہ نہ کرے اس کو سکون نہیں ملے گا. اللہ توبہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. ہم اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، نیکی کر کے تمہیں اچھا لگ رہا ہو، خوشی مل رہی ہو، اور گناہ کر کے تمہیں افسوس ہو تو تم مومن ہو. مومن بے ضرر ہوتا ہے، مومن نقصان نہیں پہنچاتا کسی کو. مومن مسلمان بے ضرر ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، غالباً بخاری شریف کی روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، اللہ کے رسول کون سا اسلام افضل ہے، افضل درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہو. کسی روایت میں ہے مسلمان کے جب الناس ہے، من سلم الناس من لسانه ويده، اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں.
والمؤمن من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم، مومن وہ ہے جس کی طرف سے لوگ مطمئن ہو اپنی جان کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں. والمؤمن من امنہ الناس، مومن وہ ہے جس کی طرف سے لوگ مطمئن ہو اپنی جان اور اپنے مال کے بارے میں. یہ مومن ہے، نہ اس سے ہماری جان نقصان ہو سکتا ہے نہ ہمارے نقصان، یعنی ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا. تو گویا مسلمان بے ضرر ہوا کہ سامنے والا دیکھتا ہے یہ مسلم ہے، یہ مومن ہے، اس سے نہ ہمیں جان نقصان پہنچے گا نہ ہمارے نقصان پہنچے گا، کیونکہ یہ مومن ہے. تو مسلمان بے ضرر ہوتا ہے، مومن کی طرف سے اطمینان لوگوں کو ہوتا ہے، وہ ہے مومن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. بیکار کی بات کرنے سے آدمی خاموش رہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کام کی بات کرے، اچھی بات کہے یا خاموش رہے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے. اس حدیث میں 3 باتیں فرمائی، اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. پڑوسی کو عزت دے، پڑوسی کا عزت کرے اور مہمان کی عزت کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، بیکار باتوں کو چھوڑ دے، بیکار چیزوں کو چھوڑ دے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام خوبصورت ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. بیکار کی باتوں میں آدمی لگا ہوا ہے، مجلسیں لگی ہوئی ہیں، غیبت ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا، اس کا تذکرہ ہو، اس سے 1000 گنا بہتر تھا گھر میں جا کے تمہارا بند کر کے سوتے آپ. 1000 گنا بہتر تھا کسی کی غیبت برائی کر کے اپنے گھر میں جا کے سو جاتے کھانا کھا کے. سوتے نیکی نہیں کرتے تو گناہ بھی تو نہ کرتے کم سے کم. اگر آدمی نیکی نہ کر پا رہا تو گناہ بھی تو نہ کرے. تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. ہم سارا دن ہم لوگ بیکار بات کرتے رہتے ہیں. کون سے کام کی بات کرتے ہیں ہم لوگ؟ سارا دن تو بیکاری کی بات کرتے ہیں، دکان پہ بیٹھ کے کہیں پہ بیٹھ کر کے بیکار کی بات کرتے رہتے ہیں ہم لوگ. ادھر کی بات ادھر کی بات یہ ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہے، خوبصورتی ختم ہوتی ہے ایمان کی. اسلام میں خوبصورتی ختم ہوتی ہے. کام کی بات کو بولے ورنہ آدمی خاموش رہے. اسی طریقے سے آخری بات میں بتا رہا ہوں جس سے ایمان کمزور ایمان جو ہوتا ہے، ایمان بڑھتا گھٹتا. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے. یہ اعلیٰ درجہ بتایا گیا کہ ہاتھ سے جا کے روک دے، منع کر دے. ظالم کے ہاتھ کو پکڑ دے، اس کو ظلم کرنے سے روک دے. غلط کام ہو رہا ہو جا کے کھڑا ہو جائے. یہ نہیں ہونے دیں گے ہم غلط کام. ہم اپنے محلے میں غلط کام نہیں ہونے دیں گے. اگر اس کا طاقت اس کے پاس ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں محلے میں، ایسے ہوتے کسی وجاہت ہوتے ہیں، ان کی بات کا لحاظ کیا جاتا ہے، 4 آدمی کی بات مانتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو رہا، کھلے عام برائی ہو رہی ہو،
تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی طاقت کا استعمال یہاں پہ کریں. کمزوروں پر اپنا طاقت کا استعمال کریں. آپ ایک دوسرے کی زمین دبانے کے لیے طاقت کا استعمال ہو رہا, دوسرے کے حق دبانے کے لیے طاقت کا استعمال ہو رہا. ایسے لوگوں کو طاقت کا استعمال وہاں کرنا جہاں گناہ ہو رہا ہو, جا کے منع کرے اس کو. یہ ہے اعلیٰ درجہ. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, اپنے ہاتھ سے اس کو روک دیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتے زبان سے روکو. زبان سے منع کرو. کوئی خرابی ہے کہیں نظر آ رہی, اس کو زبان سے بتایا جائے کہ ہاتھ سے کرنے کی طاقت نہیں ہے. آدمی کم سے زبان سے تو برا کہے, زبان سے برا کہے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے. غلط کو غلط کہا جائے, سچ کو سچ کہا جائے, جھوٹ کو جھوٹ کہا جائے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں برا جانے. دل میں برا جانے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے, ہم کو اس میں شامل نہیں ہونا ہے, غلط کر رہے ہوتے ہیں. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے. یہ ہے کمزور ایمان. تو کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں اسی کو برا سمجھے اور یہ عزم کرے کہ اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی تو ہم زبان سے بھی کام لیں گے, ہم ہاتھ سے بھی کام لیں گے. پہلے حدیث میں نے بتائی کہ مسلمان ہوا ہے جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہو. یعنی نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائے نہ زبان سے تکلیف پہنچائے. یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لسانی, زبان سے تکلیف نہ پہنچائے. بے الفاظ ہی نہیں کہا آپ نے کہ زبان کے الفاظ سے تکلیف پہنچتی ہے. زبان کے الفاظ سے, زبان سے تھوڑی کوئی اس کو مارتا جاتا ہے. وہ بھی یدی, ہاتھ کا استعمال کہ آدمی ہاتھ سے تکلیف پہنچائے تو کیا مطلب پیر سے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ ہاتھ سے زیادہ تکلیف پہنچ سکتی ہے, جلدی پہنچ سکتی ہے. جب ہاتھ سے منع کر دیا تو پیر کا بھی بہت بعد میں نمبر آتا ہے. پہلے تو ہاتھ سے آدمی استعمال کرتا ہے, لا جوتا تو بعد میں چلتا ہے. اس لیے اس ذہن میں آ گیا جس کا استعمال زیادہ ہے, جب اس سے آدمی بچے گا تو پھر نیچے والے کو بچے گا. ایسی زبان سے جو الفاظ ہیں, بے الفاظ کے لسان, آپ نے فرمایا کہ زبان کے الفاظ سے تکلیف پہنچا ہے, فرمایا بے لسان ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. بغیر زبان سے کچھ کہے ہوئے بھی تکلیف پہنچاتا ہے آدمی. زبان تھوڑا نکالا, کچھ نہیں بولا, زبان باہر کیا, پھر اندر کر لیا کسی کو دیکھ کے. اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن اس کو معلوم ہے سامنے والا چڑھتا ہے. جیسے عام طور بچے حرکت کرتے ہیں, جب جیت نہیں پاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا تو زبان نکال کے دائیں بائیں ہلاتے ہیں اور پھر اندر کر لیتے ہیں. یہ بچے کرتے ہیں. تو اگر معلوم ہے کہ فلاں آدمی سے چڑھتا ہے اور کوئی بغیر کچھ بولے زبان باہر نکال کے ہلا دے دائیں بائیں, تو یہ بھی تکلیف پہنچانا ہوگا. یہ ہے کلام نبوت کی باریکی. زبان سے الفاظ بولے بغیر بھی زبان سے تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے. اس لیے فرمایا بلسانی, اپنی زبان سے روکے. اور آخری حدیث میں نے جو بتائی اس میں یہاں پر ہے کہ پہلے زبان, پہلے ہاتھ کا استعمال کریں روکنے کے لیے, طاقت ہے تو ہاتھ کا استعمال کریں, پھر زبان کا استعمال کریں. اور آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں اس کو برا مانے, یہ غلط ہو رہا. ہم لوگوں کے سامنے بہت سارا کام ہوتا رہتا ہے, ہم روک سکتے ہیں اس کو, محلے کے بڑے روک سکتے ہیں اس کو, چھوٹوں کرتا ہوا دیکھتے ڈانٹ سکتے ہیں اس کو, نہیں جانے دو, نظر انداز کر دیتے ہیں. مومن کا فریضہ یہی ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسرے کی اصلاح کی بھی فکر ہو, اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر ہو. محلے کے سارے بچے ہمارے بچوں جیسے ہیں, ہمارے اولاد جیسے ہیں, لیکن ہم نہیں کہتے ہیں. بہت کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں کہتے ہیں. کیوں؟ برائی ہوگی. اسی ڈر سے کوئی کہتا نہیں ہے, برائی ہوتی جا رہی ہے. آپ سچ بولیں گے تو دو چار مخالفین ہوں گے, لیکن آپ اگر لگے رہیں گے اپنے دل میں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ برائی رکے گی.
اللہ والوں کا حال جہاں سے گزرتے تھے اصلاح ہو جاتی تھی، کوئی بدعت دیکھ رہے ہیں، کوئی برائی دیکھ رہے ہیں، منع کرتے تھے، فوراً ٹوکتے تھے، فوراً منع کر دیتے تھے۔ ہم نے اپنی زندگی خود دیکھا، مولانا ابرار حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں کہیں جاتے تھے بیان ان کا صرف کتنی دیر ہوتا تھا، ندوے میں ہمارے آتے تھے تو کتنی دیر بیان کرتے تھے؟ 2 منٹ، صرف 2 منٹ کا بیان ہوتا تھا، کھڑی لے کے بیٹھتے تھے، کہتے تھے ڈاکٹر نے 2 منٹ تقریر کرنے کے لیے خالی کہا ہے، 2 منٹ میں اتنی کام کی بات بتا دیتے تھے، سارے کام کی بات بتا دیتے تھے، سنت کا تذکرہ کرتے تھے۔ جیسے مثال دیتا ہوں، آپ کسی مسجد میں گئے، اگر مؤذن نے اذان کا آواز دے دی، یعنی سادے انداز سے نہیں، سنت طریقے سے نہیں، فوراً ٹوکتے تھے، تکبیر سنت طریقے سے فوراً ٹوک، جہاں جتنا بڑا مدرسہ کیوں نہ ہو، فوراً وہ جو ہے مسجد گئے، دیکھا رحل ٹوٹی رکھی ہے، ناراض ہوتے، فوراً ٹوکتے تھے کہ ٹوٹی رحل کیوں ہے؟ تو حضرت الٹا کر کے پڑھ دیں گے، تو بیڈ ٹوٹ گیا تو الٹا کر کے کبھی سوئے ہو، چارپائی کا پاوا ٹوٹ گیا کبھی الٹا کر کے سو جاؤ، چارپائی میں بھی سو جاؤ، اللہ کا کلام کی کرسی ہے، قرآن کی کرسی ہے، یہ ادھر پانی اس طرف کرتے تو تھوڑا سا کیا دقت ہے، منع کر دیتے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ سلام اپنے سامنے کروا دیتے باقاعدہ، ہم لوگ جب ملنے جاتے تھے سلام کریے نہیں، السلام علیکم، پھر وعلیکم السلام، اچھے انداز سے جواب دیتے تھے۔ تو جہاں کہیں جاتے تھے یہ ان کا معمول تھا، یہ کہ جہاں کوئی کمی نظر آتی تھی، کوتاہی نظر آتی تھی، اس کو ٹوکتے تھے، اس کو منع کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ ناراض ہوئے، وہاں جانا بھی ان کا بند کر دیا، ایسا بھی ہوا ہے بڑے مدرسوں میں، ایسا ہوا کہ گئے ٹوکا، برا لگا کہ ہم لوگ تو خود مولانا ہیں اور یہاں ٹوکنے کے لیے، برا لگا، حضرت نہیں کیا وہاں ٹوکا۔ تو ہم اپنے ایمان کو جانچتے رہیں، وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں کہ ہمارا ایمان کس حال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔